بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پروفیسر ملازم حسین بخاری ہوں، اور آپ سب کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے فیض یاب کرے، ہماری دین اور دنیا اور آخرت کے لیے یہ مہینہ مددگار ثابت ہو۔ جس طرح پورا سال ہم اپنے عمل سے لا علم رہتے ہیں، اپنی خوراک سے لا علم رہتے ہیں، ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ ہمارا پورا عمل بھی ریوائیو ہو جاتا ہے، اور ہماری صحت بھی، ہم جو بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں پورا سال، یہ رمضان المبارک کی بھوک بھی اس سارے سال کے 11 مہینوں کے مواد کو صاف کر دیتی ہے۔ ایک دن کا روزہ 12 دن کے مواد کو خالی کر دیتا ہے، اور 30 روزے آپ دیکھیں کہ سال بھر کے جمع شدہ میٹیریل کو صاف کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک آتا ہے تو مختلف آپ کو اخبارات میں، سوشل میڈیا میں میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ ڈائٹ پلان لیں، یہ ڈائٹ پلان لیں، یہ کریں تو ظاہر ہے سوشل میڈیا کا اثر آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس عمل سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ فائدے کی بجائے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کا اس کا الٹا اثر بھی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ڈاکٹر نہیں آتا اور ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، اور آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر آپ کا دشمن ہے۔ ڈاکٹر ہمیشہ آپ کو حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے یہ پیشہ اختیار کر رہا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ حتی المقدور انسانیت کی خدمت کروں گا۔ بعض اوقات ہم ولی تو نہیں ہوتے، اندازے کے مطابق ہماری تشخیص میں کمی پیشی ہو جاتی ہے، یا ہماری ادویات کہیں پہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، کہیں پہ کم فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں آپ کا سب سے بڑا ڈاکٹر آپ خود ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو آپ کو معرفت دین بھی نصیب ہو جائے گی، معرفت الہی بھی نصیب ہو جائے گی، اور آپ کو صحت کے بارے میں معرفت ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم بچپن سے ہمیں پہلا روزہ رکھا، اپنے والد محترم کے ساتھ، مرحوم اللہ کو کری کہ رحمت کرے، والدہ صاحبانہ میں عادت ڈالی، میری ایک بڑی بہن ہوتی تھی، ہم دونوں نے روزہ رکھنا سیکھا۔ عمر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہت کم عمر تھے جب ہم نے روزہ رکھنا سیکھا، تو ہمیں سب سے پہلے دہی دی جاتی تھی۔ دہی کے بعد ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ہمیں روٹی، اور رات کا بچا ہوا سالن یا ہمیں انڈا دے دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پانی، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے سو جاتے تھے۔ فوراً اٹھتے، پھر اسکول کے لیے تیاری کرتے، اسکول چلے جاتے، نہ کبھی ہمیں وہاں کمزوری ہوتی نہ تھکاوٹ ہوتی۔ پھر افطاری کا ٹائم آتا تو شروع میں ہم ایک دودھ ملی لسی، ایک کھجور، تھوڑا سا نمک، افطار کر لیتے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم کھانا کھاتے، عشاء کی نماز کے بعد نارمل مقدار میں کھانا ہوتا تھا جو گھر میں والدہ پکاتی تھی، کبھی گوشت، کبھی چاول، کبھی سبزی، کبھی مکس اپ۔ یوں کر کے ہم رات کو جب سونے لگتے تو ہمیں ایک گلاس ٹھنڈا کر کے والدہ صاحبہ دودھ پلا دیتی تھی، اور ہم سو جاتے تھے۔ آج بھی ہماری روٹین یہی ہے، میری بہن بھائیوں کی، میرے بچوں کی۔ الحمدللہ اس وجہ سے ہم وہ بیماریاں جو آج کل جس نے دنیا انسانوں کو مجبور کر رکھا ہے، میں خاص طور پہ شوگر ہے، اور آپ کو بتاؤں یہ پاکستان میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت شوگر کے مریض ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ شوگر کے مریض نوجوان ہو رہے ہیں، اسی خوراک کی وجہ سے، خوراک کی بد پرہیزی کی وجہ سے، اپنے سونے اور جاگنے کی
اوقات کو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے، سب سے بڑا جو شوگر کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ ہے۔ اور پھر آپ کے سونے کے نظام جو ہیں وہ گڑبڑ ہونے کی وجہ سے شوگر ہے۔ اور جس طرح کرونا خطرناک حد تک دنیا میں پھیلا تھا، اس طرح شوگر پاکستان میں خطرناک حد تک پھیل رہی ہے، اور اس لیے آپ کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے نوجوانوں کو۔ اور آپ کر سکتے ہیں، اپنی خوراک کے اوقات کو آپ باقاعدہ کریں، کم خوراک کھائیں، موٹاپے کو کم کریں، تو آپ کو واقعی شوگر نہیں ہوگی۔ آج ہم شوگر پہ ڈسکس نہیں کرتے، آج یہ کہتے ہیں کہ اس دہی کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے، روزے سے کیا ہوتا ہے؟ پیاس کم لگتی ہے، معدے میں گرمی کم لگتی ہے، آنتوں کا ورم کم ہو جاتا ہے، جس میں اریٹیبل باول سنڈروم کے جو مریض ہیں ان کو دہی بہت مفید ہوتی ہے۔ بعض کا دودھ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر جو لیکٹوبیسیلائی ہوتے ہیں جو دہی کے اندر، یہ پرو بایوٹک کی وجہ سے جو انٹسٹائنس کی ورم ہے یا اریٹیبل باول سنڈروم ہے، وہ آپ کو بہتر ہو جاتا ہے۔ اریٹیبل باول سنڈروم کہتے ہیں کہ کبھی آپ کو پیچز، کبھی آپ کو قبض، کبھی آپ کو بھوک لگتی، کبھی آپ کو پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں۔ اچھا، پیچز ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بعض کا، تو پیچز والے پیچز کے ساتھ بعض کا ایسا ہے کہ اس کے اوپر اسپول کا چھلکا بھی لگا دیتے ہیں۔ جسمانی کمزوری اس لیے نہیں ہوتی کہ تمام منرلز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور تمام قسم کے مفید وائٹامنس پہ ہوتے ہیں۔ مثالوں دار کھانے نقصان پہنچاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے، تو اس کے ساتھ اگر ان کے ساتھ آپ دہی استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو روزے کے درمیان آپ کو تنگ نہیں کرتی۔ شوگر کے مسائل اس لیے بہتر کرتے ہیں کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی۔ جب آپ دہی لیتے ہیں تو آپ کے ہمارا جو معدہ ہے ہمارے میسیجز انڈوکرائن کو دیتا ہے بھر گیا ہوں، اور وہ GLP-1 اور پیپٹائڈ فائبر سکریٹ کرتا ہے، جس سے ہمیں بھوک لگنا بند ہوتی ہے، مزید نہیں کھاتے۔ جب مزید نہیں کھائیں گے تو شوگر کہاں سے ہوگی؟ شوگر تو اس وقت ہوتی ہے نا جب، شوگر کا مطلب ہے زیادہ کھانا، زیادہ پریشان رہنا، کم کام کرنا، کم سونا، یہ شوگر کی وجوہات ہیں۔ ان کو آپ ٹھیک کر لیں، شوگر ساری زندگی نہیں رہتی، ریورس ہو جاتی ہے۔ کبھی اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بتاؤں آپ کو کہ اس کے اندر کیلشیم، اس کے اندر میگنیشیم، اس کے اندر فاسفورس، دوسری منرلس ہونے کی وجہ سے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، جوڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ہڈیاں مضبوط، جوڑ مضبوط، آپ کی ایپیٹری بہتر، پہلا نمبر ون۔ آپ کے ہڈی نمبر ٹو، آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ قوت مدافعت بہتر اس لیے ہوتی ہے کہ پروبایوٹکس ہوتے ہیں، لیکٹوبیسیلائی اور بیکٹیریم بائیفیڈم، یہ جو پروبایوٹک ہوتے ہیں ہماری ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری گٹ کو بہتر کرتے ہیں۔ جب آپ کا نظام بہتر ہے، آپ کے اندر وہ پروٹین آپ کے اندر وہ پروٹینز ضروری موجود ہیں، تو آپ کی قوت مدافعت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر سیلینیم ہے، اس کے اندر زنک ہے، آئرن نہیں ہے، وٹامن ڈی بھی کم ہوتا ہے، لیکن یہ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو ہمارے قوت مدافعت کو بہتر کرتے ہیں۔ ہمارے وہ سیل جو قوت مدافعت کے سیل ہیں ان کو زیادہ طاقت دیتے ہیں، اور ہمارے اوپر جراثیم کا حملہ کم ہوتا ہے، نمبر ٹو۔ نمبر تھری جو ہے، یہ آپ کے شوگر کو کم کرتے ہیں۔ شوگر کو کم کرنے کا نظام اس لیے ہے کہ یہ آپ کی بھوک کے ٹائمنگ کو لمبا کر دیتی ہے، روٹین بھی پوری ہو جاتی ہے، اور آپ کو موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے آپ دہی کا استعمال کیا کریں۔ اس کے بعد ہمارے جو دل کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے اس کے اندر جو فیٹ ہے اس کو میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ 100 گرام کے اندر کتنی فیٹ ہوتی ہے۔ بہت کم مقدار میں کولیسٹرول ہوتا ہے،
5% के करीब। और बहुत कम मिकदार में इसके अंदर फैट होती है। बाज़ का स्किम्ड, ऊपर मलाई उतार देते हैं दूध दही बनाने से पहले, तो स्किम्ड योगर्ट हो जाती है, उसके अंदर तो फैट वैसे ही कम होता है, लेकिन इसके अंदर HDL ज़्यादा होता है। न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर कहते हैं कि सेचूरेटेड फैट है, सेचूरेटेड फैट है लेकिन अनप्रोसेस्ड सेचूरेटेड फैट, इसलिए इसको आपको नुकसान नहीं देती। दूसरा ऐसा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम होता है, कि आप अगर आपको जो नमक सोडियम है वो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो ये पोटाशियम इसकी मिकदार के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आपके दिल के लिए बेहतर होता है। मुफीद फैट होने की वजह से आपकी जो खुराक की नालियाँ, वो उसके अंदर गंदा मवाद जमा नहीं होता, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब नहीं होता तो खुराक की नालियाँ तंग नहीं होती, आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हाँ, इसके साथ अगर आप अपनी एक्टिविटी को बेहतर कर देते हैं तो आपकी नालियाँ मज़ीद बेहतर हो जाती हैं। दिल की बीमारियाँ, ये वज़न का कम होना, ब्लड प्रेशर। इसके बाद एक है कि आपकी जल्द को तरोताज़ा रखते हैं। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, हमारे जो जल्द के सेल रिमूव होते हैं और वो फंस जाते हैं तो झुर्रियाँ शुरियाँ पड़ जाती हैं, जब लैक्टिक एसिड है उसको साफ करता रहता है, जो इसके मौजूद जो है, जिससे जल्द जो है वो बाज़ का लेप भी लगाते हैं मुख्तलिफ दूसरे ख़वातीन उसको बना के चेहरे पे जाकर जल्द तरोताज़ा चमकदार, बालों पे भी लगाते हैं गरी का तेल शामिल करके, बाल भी चमकदार होते हैं, गिरना भी बंद करते हैं। इसके लिए ख़वातीन के अंदर एक और चीज़ होती है, ख़ासतौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन या जो सेक्सुअली एक्टिव ख़वातीन होती हैं अंदर उसके उनके अंदर उनके एक फंगस ग्रो कर जाते हैं। जब फंगस ग्रो करते हैं तो उनके मेंस्ट्रुअल इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है जो और लैक्टिक एसिड है वो खासा महफूज है, और इसके आगे केमिकल रिएक्शन की वजह से इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, जो उन फंगस को ग्रोथ को रोकती है और आगे कंट्रोल करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा मुफीद फ़ायदे हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि आपके 100 ग्राम अगर हम दही खाएं तो हमारे 50 से 60 कैलोरीज हमें हासिल होती हैं। 12 से 15% प्रोटीन होती हैं। बाज़ किस्म की जो जैसे यूनानी दही है उसके अंदर 20 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो हमारी फैट है वो 0.4% है, और इसके अंदर 5 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होती है, 36 मिलीग्राम सोडियम, और सबसे ज़्यादा 150 से 300 के करीब मिलीग्राम पोटाशियम होता है, 12% के करीब पोटेशियम पोटाशियम होता है। इसके बाद 3 से 4 ग्राम शुगर, 11% कैल्शियम, फास्फोरस, 10% आपके पास फास्फोरस होता है, 13% कोबैलामीन, उसके साथ आपके विटामिन B12, और इसके साथ आपके विटामिन B6, ये मिनरल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा मुफीद किस्म की प्रोटीन्स इसके अंदर पाई जाती हैं। अब मैं इसकी समरी बताता हूँ। निज़ाम इन्हज़ाम और एसिडिटी आपकी बेहतर होती है, आपकी बावल की निज़ाम को बेहतर करता है, आपको ना कॉन्स्टिपेशन होती है और ना आपको कब्ज़ होती है। आपके प्रोबायोटिक्स जो हैं, आपके लैक्टोबैसिलाई आपकी कुव्वत मुदाफ़ात को बेहतर करते हैं। दिल के लिए दोस्त है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मुस्बत असर करता है, कुव्वत मुदाफ़ात को बेहतर करती है। इसके बाद कुर्तों के निज़ाम को बेहतर करती है, ख़ासतौर पर लस्सी पीने से स्टोन नहीं बनते, स्टोन हो तो निकल जाते हैं। हड्डियों का बेहतरीन दोस्त है। शुगर, दही शुगर का बेहतरीन इलाज है, ख़वातीन के लिए बे इंतहा मुफीद है। सेक्सुअल एक्टिविटी इंसान की बेहतर रहती है। और इसके कुछ नुकसानात भी हैं, वो जो जो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है वो इसको ना लें। इसके अलावा नींद आती है, नींद इसलिए आती है कि इसके अंदर ट्रिप्टोफेन
अमाइनो एसिड्स होती है वो हमारी सीरोटोनिन बनाती है। जब वो सीरोटोनिन बनाती है तो बहुत सुकून आ जाता है, इंसान सो जाता है। और इसका तरीकाकार ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और जब थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपको इस तरह के नुकसान नहीं होगी। और अगर जिनको कुछ प्रोटीन्स हमारे पास होती हैं, केसीन जो दूध के अंदर होती है, और इसके अंदर हमारे वाई प्रोटीन होती है जो इसके इंटॉलरेंस होती है, वो लोग भी दही ना लें। तो मजमूई तौर पे समरी ये है कि दही अगर आप रोज़े में इस्तेमाल कर सहरी में इस्तेमाल करते हैं तो आपको भूख नहीं लगती। और अगर इफ्तारी में आप लस्सी इस्तेमाल करते हैं, दही की लस्सी इस्तेमाल करते हैं, और रात को सोने वक्त आप दूध इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो डिहाइड्रेशन नहीं होती। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुदरत की दी हुई नेमतों से सीखें कि आपने क्या खाना है, आपको क्या चीज़ फ़ायदा मंद होती है और क्या चीज़ नहीं खानी। कभी भी पेट भर के आप ना खाएं। सोने के औकात को बेहतर रखें।